الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 جون 2020، آج کی خبر یہ ہے کہ آج سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ کائنات میں اللہ رب الکریم کی تخلیقات کے مظاہر ناقابل شمار ہیں۔ اجرام فلکی اور ان مجموعہ نجوم کی ریل پیل کائنات کے حسن کو دوبالا کرتے ہوئے اسے خاص انداز میں متوازن رکھے ہوئے ہیں۔ یہی توازن اس کائنات کا حقیقی حسن ہے۔ کائنات کے اس سلسلے میں جو کہکشاں ہیں، ان میں ایک کہکشاں کا نام ہے ملکی وے۔ دراصل یہ چکردار کہکشاں ہے اور اس کے 4 بازو ہیں، جن میں واقع کروڑوں ستارے کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کرتے ہیں۔ سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور سورج کی اس گردش کو اللہ رب الکریم نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا: الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور سورج اپنے لیے مقرر کردہ راستوں پر چلتا ہے، یہ راستہ غالب علم والے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب الکریم نے ارشاد فرمایا: جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، اذا الشمس کورت۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان۔ سورج اور چاند معلوم اور مقررہ فلکیاتی حسابات کے مطابق محو حرکت ہیں۔ چاند کی روشنی سورج کی مرہون منت ہے۔ جس طرح زمین سورج کی دھوپ سے تمازت پاتی ہے اور روشن ہوتی ہے، اسی طرح چاند بھی سورج ہی کی دھوپ سے منور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورج کے لیے روشنی دینے والا اور چاند کے لیے روشن کیا جانے والا کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ سورہ یونس میں اللہ رب الکریم نے فرمایا: هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اور ہم عن قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے؟ جن نشانیوں کا اظہار اللہ رب کریم اوپر ارشاد فرمایا ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن بھی انہی میں سے ہیں۔ عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بڑا ظلم ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو وہم قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہا فصلوا۔ سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو، یعنی نماز کسوف پڑھا کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: سورج کو گرہن لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین میں سورج کا کچھ حصہ یا پھر
پورا حصہ نظر نہیں آتا. اسی طرح زمین کا وہ حصہ جو گردش کے دوران کرۂ زمین کی چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے، اس کیفیت کو چاند گرہن کہتے ہیں. قدیم مذاہب میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے، جبکہ قرآن مجید نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف اور خسوف ادا کر کے بتا دیا کہ اس کیفیت میں سورج اور چاند کی حرکت معمول سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کی نشانی ہے اور قیامت کا منظر ہے. اس سے پناہ مانگنے کے لیے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. تو آج سورج گرہن کا سلسلہ ہے، تو سوال یہی ہے کہ نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو الحمدللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو نماز کسوف اور خسوف کیسے پڑھیں گے. تو یہ لفظ مسلم کے ہی ہیں. اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور یقینی بات ہے یہ دونوں کسی شخص کی موت پر گرہن نہیں ہوتے. چنانچہ جب بھی تم ان میں سے کسی کو گرہن لگتا ہوا دیکھو، اتنی لمبی نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہاں تک کہ تم اپنی معتدل حالت پر آ جاؤ. اسی طرح بخاری شریف کے ایک الفاظ ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک بار سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہو گئے، خوب لمبے قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھی. میں نے اس سے پہلے کبھی بھی آپ کو اتنی لمبی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارسال کردہ نشانیاں کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے رونما نہیں ہوتی، البتہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. چنانچہ اگر تمہیں اس قسم کی کوئی نشانی نظر آئے تو فوری طور پر ذکر الہی، دعا اور استغفار میں لگ جایا کرو، یعنی مگن ہو جایا کرو. اس کے بعد اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ نماز کسوف کا طریقہ کیا ہے. یہ بہت ہی آسان ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز تکبیر تحریمہ کہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد یہ پڑھے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھے، اور اس کے بعد کسی سورت کو ملاتے ہوئے لمبی قرات کرے، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے، تاہم اب کی بار قرات پہلے سے قدرے کم ہوگی. پھر دوسری بار لمبا رکوع کرے، لیکن یہ رکوع قدرے کم لمبا ہوگا. پھر رکوع سے سر اٹھائے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر کافی دیر تک کھڑا رہے، پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر تک بیٹھے جلسہ کرے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کرے، لیکن دوسری رکعت کا ہر عمل پہلی رکعت کے عمل سے قدرے چھوٹا ہوگا. پھر اس کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھیر دے. نماز کسوف کے اس طریقے کی دلیل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی، پھر لمبی قرات فرمائی، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر کھڑے ہوئے اور پھر کھڑے رہے، سجدہ نہیں کیا. پھر آپ نے دوبارہ لمبی قرات فرمائی، لیکن یہ پہلی قرات سے قدرے کم تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے لمبا رکوع کیا، تاہم یہ رکوع بھی پہلے سے کم لمبا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولکل الحمد کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے اور پھر دوسری رکعت بھی بے عین ہی اسی انداز سے پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے فرمائے اور نماز کو مکمل فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے۔ تو دوستو یہ ہے نماز کسوف کا طریقہ، اور یہی نماز خسوف کا بھی طریقہ ہے کہ اس طرح جب ہم کبھی ایسا موقع زندگی میں آئے تو ہم بجائے اس کے کہ پریشان ہوں، اس کو ہم کوشش کر کے اسلام کے مطابق وضو کر کے جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ ویسے تو یہ جماعت کے ساتھ ہو تو سب سے اچھا ہے، کھلے میدان میں ہو اور علاقے کے کافی لوگ جمع ہوں، امام خطبہ بھی دے اور لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف بلائے، اللہ کے خوف سے ڈرائے اور موت کی یاد کی طرف بلائے۔ آج کل تو ویسے بھی یہ جو وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہر طرف وبا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور مر رہے ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے اب ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 2 رکعت نماز کسوف ادا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں آپ کوشش کریں کہ یہ اللہ کی خاص رحمتوں کا وقت ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کے امیدوار ہوں۔ امید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔